ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ سبھی؟ آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں ایک نئی ناول۔ آج کی جو ہماری ناول ہے روڈ ہیرو بیسڈ ہے، کزن میریج بیسڈ ہے، ملٹیپل کپل بیسڈ ہے، جوائنٹ فیملی بیسڈ ہے، آرمی ہیرو بیسڈ ہے، ہیپی اینڈنگ بیسڈ ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی ناول کی جانب۔ دلی کی سڑکوں پر تیز رفتار سے گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ دلی میں آج کل موسم چینج ہو رہا تھا اور اب گرمیاں شروع ہو چکی تھیں۔ مارچ کا مہینہ ختم ہونے کو تھا۔ وہیں دلی میں ایک کافی بڑا گھر جو کہ کافی حد تک خوبصورت تھا، اس میں کچھ چہل قدمی کا ماحول تھا۔ نازیہ بیٹا، ذرا اس نیند کی دیوانی کو بھی اٹھا دو، اب تو سورج سر کو چڑھ چکا ہے، لیکن مجال ہے جو یہ لڑکی اٹھ جائے۔ جی چچی جان، ابھی اٹھاتی ہوں، پر آپ بھی تو جانتی ہیں نا، سنڈے کے دن صبح 10 بجے سے پہلے نہیں اٹھتی وہ۔ ہاں پتہ ہے بیٹا، اس لیے تمہیں اٹھانے کا کہہ رہی ہوں، ورنہ میں تو صبح 4 بار جا چکی ہوں، لیکن ابھی تک یہ لڑکی نیچے نہیں آئی۔ وہ ان کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا رخ اب کمرے کی طرف تھا۔ ان کی بات سن کر آمینہ بیگم، جو کچن میں کام کر رہی تھیں اور ملازمہ کو دوپہر کے لنچ کے بارے میں بتا رہی تھیں کہ لنچ میں کیا بنے گا، وہ کچن سے باہر آئیں اور ان سے بولی، کیا ہوا اور کیا بات ہو رہی تھی؟ نازیہ سے، کچھ نہیں بھابھی جان، آپ بھی جانتی ہیں نا، عریس کو سنڈے کے دن وہ کہاں جلدی اٹھتی ہے، اس لیے نازیہ کو اسے جگانے کا بول رہی تھی۔ سہانا، تم جانتی ہو نا، اس نے ابھی کالج میں ایڈمیشن لیا ہے اور سنڈے کو وہ دیر سے ہی اٹھتی ہے۔ جانتی ہوں، لیکن کب تک یہ لڑکی ایسے ہی کرتی رہے گی؟ کہنے کو تو 19 سال کی ہونے والی ہے، لیکن شیطانیاں کتنی کرتی ہے، اور اس میں بہت بچپنا ہے۔ ہاں تو بھائی، ابھی بچی ہے، اور بچیاں شرارتیں نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا؟ اور سہانا بیگم نہیں میں سر ہلا کر مسکرا دی۔ نازیہ اب کمرے میں آ چکی تھی، جو اس کا اور عریس کا تھا۔ عریس اٹھ جاؤ، تمہیں چچی جان نیچے بلا رہی ہیں۔ اب اس نے عریس کا اٹھانے میں کافی ٹائم لگا دیا تھا۔ وہ پچھلے 5 منٹ سے عریس کو جگا رہی تھی، لیکن عریس ابھی تک نہیں اٹھی۔ تبھی وہ بولی، عریس، اگر تم اب نہ اٹھی تو میں بھائی کو تمہاری اس گستاخی کے بارے میں بتا دوں گی جو تم نے پرسوں کالج میں کی تھی۔ اس کی اپنی شرارت کو نازیہ کے بھائی کو بتانے والی بات سن کر جیسے اس کی نیند بھاگ سی گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر بولی، اللہ تمہارے جیسے کزن پلس دوست کسی کو نہ دے جو اپنی کزن کو ایسے بلیک میل کرتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بیڈ پر سے کشن اٹھا کر اس کے پیچھے اس کو مارنے کے لیے دوڑی۔ اب وہ دوڑتے دوڑتے نیچے ہال میں آ چکی تھیں۔ نیچے ہال میں ہی حامد صاحب بھی بیٹھے تھے، جو کہ نیوز پیپر پڑھنے میں مصروف تھے۔ عریس نازیہ سے بولی، اب کیسے بچو گی؟ عریس ڈنر ٹیبل کے اس طرف جبکہ نازیہ ڈنر ٹیبل کے دوسری طرف تھی۔ اب عریس نے ٹیبل سے پانی کا بھرا جگ اٹھایا اور پانی نازیہ کی طرف ڈالا، لیکن تبھی نازیہ سائڈ ہٹ گئی، لیکن پانی اب احد پر گرا تھا، جو کہ ابھی باہر سے آیا تھا۔ اور یہ سب دیکھ کر حامد صاحب ہنسنے لگے، لیکن تبھی یہ منظر حمدان شاہ نے دیکھا، جو کہ اپنی فائل اپنے روم سے لے کر آ رہا تھا، اور زور سے اپنی غصے بھری آواز میں بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سنتے ہی عریس اور نازیہ بالکل چپ اور شانت ہو گئیں۔ اور تم، وہ عریس کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے ایسی حرکتیں مت کیا کرو، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ اب جاؤ یہاں سے تم دونوں۔ وہ عریس اور نازیہ سے بولا، جی بھائی کہتے ہوئے وہ دونوں وہاں سے چلی گئیں۔ احد، جاؤ تم جا کر چینج کر لو۔ جی بھائی کہہ کر وہ بھی چلا گیا۔ اور پاپا، آپ انہیں ڈانٹنے کی بجائے انہیں ایسی شیطانیاں کرتے ہوئے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ہاں تو ہماری پیاری بیٹیاں ہیں، اور ہمارے گھر میں یہ بچیاں ہی تو ہیں، ہمارے گھر کی رونق، اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری تو آج میٹنگ تھی۔
جی وہ فائل رہ گئی تھی تو بس وہی لینے واپس آیا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے باہر گاڑی لے کر چلا گیا۔ یہ منظر تھا دلی میں ایک گھر کا جہاں شاہ فیملی رہتی تھی۔ شاہ فیملی میں مرحوم شہزاد اور نائلہ بیگم دونوں ہی وفات پا چکے تھے۔ ان کی 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے حامد شاہ، جن کی شادی ان کی والدہ کی دوست کی بیٹی آمینہ بیگم سے ہوئی تھی، اور ان کے 3 بچے ہیں۔ سب سے بڑا حمدان شاہ، جس کی عمر ابھی 27 سال تھی، جو کہ پچھلے 4 سال سے اپنا بزنس سنبھال رہا تھا اور اپنی پڑھائی بھی مکمل کی۔ اس سے چھوٹا 22 سالہ عدنان، جو کہ ابھی کالج میں پڑھ رہا تھا، وہ BBA کر رہا تھا، اور سب سے چھوٹی 19 سالہ نازیہ، جو کہ BSc کر رہی تھی۔ اس نے اور عریض نے اسی سال کالج جوائن کیا ہے۔ اور حامد شاہ سے چھوٹی گلمینہ، جن کی شادی ان کے پھپھو زاد ذاکر ذہنی سے ہوئی، اور ان کے 2 بچے ہیں۔ 25 سالہ زہیب ذہنی، جس نے 24 سال کی عمر میں اپنا فیملی بزنس جوائن کیا تھا، اور اس سے چھوٹی 21 سالہ علیشہ، جو کہ ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ گلمینہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی تھی، اور گلمینہ سے چھوٹی ان کے ایک بھائی عمر شاہ، جن کی شادی سہانہ بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کی صرف ایک بیٹی تھی، 19 سالہ عریض، جو کہ BSc کر رہی تھی۔ وہ ان کی شادی کے 7 سال بعد ہوئی تھی۔ اور سب سے چھوٹی شبنم، جن کے شوہر ایک حادثے میں وفات پا چکے تھے۔ تب حامد شاہ اور عمر شاہ نے اپنی بہن کو اپنے ساتھ رہنے کو کہا، لیکن وہ نہیں مانی۔ لیکن جب گھر کے سبھی لوگوں نے بہت کہا اور منایا تو وہ بھی ان کے ساتھ رہنے کے لیے مان گئیں، اور تب سے وہ ان کے ساتھ رہنے لگیں۔ ان کے 2 بچے ہیں۔ بڑی بیٹی 23 سالہ ندا، جس کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور وہ اب آگے پڑھنا نہیں چاہتی تھی، اور آج کل گھر کے کام میں اپنی مامیوں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ اور 21 سالہ احد، جو کہ کمپیوٹر میں ماسٹرز کر رہا ہے، جو کہ 3 سال بعد مکمل ہو جائے گا۔ ان کا یہ گھر 3 منزلانہ تھا۔ سب سے نیچے بائیں طرف 4 گیسٹ روم اور بائیں طرف ایک لون بھی تھا، اور بیچ میں سیڑھیاں، اور دائیں طرف ایک ڈرائنگ روم، کچن، اور سائیڈ میں گارڈن تھا، اور صحن میں ڈنر ٹیبل اور صوفہ بڑی ہی نفاست سے ڈال رکھے تھے۔ اور اوپر دوسری منزل پر دائیں طرف 2 روم تھے، جس میں سے ایک عریض اور نازیہ کا تھا، اور دوسرا روم ندا کا تھا۔ اور بائیں طرف 3 روم تھے، جس میں سے ایک روم شبنم کا تھا، اور دوسرا ان کی سائیڈ والا روم ان کے بیٹے احد کا تھا، اور تیسرا روم عدنان کا تھا، جبکہ حامد شاہ اور عمر شاہ نیچے کے ہی رومز میں رہتے تھے۔ اور سب سے اوپر تیسری منزل پر حمدان شاہ کا روم تھا۔ یہ روم باقی روم سے مختلف تھا۔ روم کے بیچوں بیچ ایک بڑا بیڈ ڈالا تھا، ایک صوفہ جو سائیڈ میں ڈال رکھا تھا، ایک ٹیبل، اور روم سے اٹیچ ایک اسٹڈی روم بھی تھا۔ روم کی تھیم وائٹ اور گرے کلر کی تھی، اور سائیڈ میں بالکنی، اور بالکنی سے گارڈن کا ویو بہت اچھا دکھتا تھا۔ روم کی ایک سائیڈ گلاس ڈور لگے تھے، اور گلاس ڈور کی اس طرف سوئمنگ پول تھا، اور سائیڈ میں کچھ فلاور پوٹس رکھے تھے۔ تیسری منزل پر کوئی بھی زیادہ آتا جاتا نہیں تھا، اگر آتا تو کسی کام سے ہی آتا تھا۔ اور آخر میں سب سے اوپر ٹیرس تھا۔ تیسری منزل پر نہ آنے کا کارن تھا حمدان شاہ کا غصہ۔ کوئی بھی اس کے غصے کو دیکھ کر نہیں آتا تھا۔ ٹیرس پر گرلز لگی تھیں، جو کہ لگ بھگ 4 فٹ کی ہوں گی، اور دوسری منزل پر جم بھی تھا۔ شام کا وقت جب گھر کے
سبھی بڑے لان میں چائے پی رہے تھے۔ حامد سا، عمر سا کچھ بزنس کی باتیں ڈسکس کر رہے تھے، اور جبکہ آمینہ بیگم، سہانہ بیگم اور شبنم تینوں ایسے ہی باتیں کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ گھر کے بچے ندا، نازیہ، عریض، عدنان اور احد سب صحن میں بیٹھے چائے کے ساتھ پکوڑے کھانے میں مصروف تھے۔ سبھی جب گپیں مار رہے تھے، لیکن عریض چپ چاپ بیٹھی تھی۔ تبھی عدنان نازیہ سے کہتے ہوئے بولا، یہ ہماری عریض ہی ہے نا، جو کبھی چپ ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، لیکن اب کیسے چپ بیٹھی ہے؟ کیا ہوا، بھائی سے پھر سے ڈانٹ پڑی ہے کیا؟ نازیہ بولی، ہاں۔ تبھی عدنان بولا، کتنا مزہ آتا جب میں بھی وہاں موجود ہوتا، وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا۔ اس کا اتنا کہتے ہی سب نے زور کا کہکا لگایا۔ عدنان کے بچے، جب وہ خڑوس تمہیں ڈانٹ لگائیں گے نا، تب بتاؤں گی میں تمہیں کہ وہ منظر کیسا ہوتا ہے۔ عریض چڑھتے ہوئے منہ کے زاویے بگاڑ کر بولی، اور ایک مکہ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اف لڑکی، کتنی زور سے مارا ہے، اور ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، تو میرے بچے کہاں سے آئیں گے؟ اس نے یہ بات اپنے منہ پر معصومیت سموتے ہوئے بولی کہ پھر سے سب کا کہکا نکل گیا، اور اس بار سب کے کہکوں میں عریض کا کہکا بھی شامل تھا۔ اچھا چلو، اب یہ سب باتیں چھوڑو، تم یہ بتاؤ، تمہارے کالج میں سب کیسا جا رہا ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ندا، نازیہ اور عریض سے بولی۔ جی اپی، ابھی تک تو سب ٹھیک ہے، جواب عریض نے دیا تھا، اور اب اس کا موڈ کافی اچھا ہو چکا تھا۔ تبھی احد کی زبان میں کھجلی ہوئی اور بولا، آپ پریشان نہ ہو اپی، کالج میں مسئلہ انہیں نہیں، البتہ یہ کالج والوں کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور کر دیں گی، اس نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ تبھی نازیہ بولی، اگر بندے کی شکل اچھی نہ ہو تو کم سے کم بات ہی اچھی کر لیتا ہے۔ تبھی احد بولا، ہاں مجھے پتہ ہے، میری شکل بہت اچھی ہے اور میں بہت ہینڈسم ہوں۔ تبھی نازیہ بولی فل ایکٹنگ کرتے ہوئے، لا حول ولا قوت، یہ بندر جیسی شکل اور تمہیں ہینڈسم لگتی ہے؟ تم نے آج تک کبھی آئینہ نہیں دیکھا، اس لیے اتنی بڑی غلط فہمی پال رکھی ہے۔ اس کا اتنا کہتے ہی سب کا کہکا نکل گیا، صحن میں سب کے کہکے گونجنے لگے۔ تبھی پھر سے احد بولا، لگتا ہے تمہاری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں بندریا، کیونکہ کالج میں بہت سی لڑکی مجھ پر مرتی ہیں۔ تبھی نازیہ بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے بندریا کہنے کی، اور تمہاری شکل دیکھ کر تو لڑکیاں مر ہی جاتی ہوں گی سچ میں۔ جبکہ مر جانے کو اس نے لمبا کھینچا۔ تبھی عدنان بولا، اب پلیز تم لوگ لڑنے مت لگ جاؤ، چلو اب اپنا والا گیم کھیلتے ہیں۔ تبھی انہوں نے صحن میں 4 کرسیاں لگائیں اور میوزک اسٹارٹ کیا۔ میوزک کو چلانے اور بند کرنے کی ذمہ داری ملازمہ نازمین کی تھی، جو کہ ان کے گھر میں ہی ملازمہ کا کام کرتی تھی۔ وہ 29 سالہ تھی، شادی شدہ تھی۔ وہ پچھلے 4 سال سے ان کے یہاں کام کرتی تھی۔ اب میوزک اسٹارٹ ہوا اور وہ 5 کرسیوں کے پاس گول گول گھومنے لگے۔ ابھی انہوں نے 2 ہی راؤنڈ کھیلے تھے اور ندا اور عدنان آؤٹ ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ تیسرا راؤنڈ شروع کرتے کہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اور اب گھر کے بڑے بھی شہن میں آ چکے تھے۔ تبھی حامد صاحب بولے، بیٹا اب یہ کھیلنا بند کرو اور مغرب کی نماز کو جاؤ، چلو سب۔ تبھی مرد حضرات نماز ادا کرنے مسجد چلے گئے اور گھر کی عورتوں نے گھر میں ہی نماز ادا کی۔ ابھی مرد حضرات نماز ادا کر کے مسجد سے نہیں آئے تھے، لیکن عورتوں نے نماز ادا کر لی تھی، اور اب وہ سب صحن میں صوفے پر بیٹھی تھیں۔ تبھی حمدان سا میٹنگ کے بعد گھر واپس آیا تو اس کی نظر صحن میں بیٹھی گھر کی سبھی خواتینوں پر پڑی، جو کہ صوفے پر بیٹھی تھیں۔ تبھی اس نے نازیہ کو بلایا، نازیہ یہاں آؤ۔ تو نازیہ اس کے پاس پہنچی۔ جی بھائی۔ اب حمدان نے اپنے ہاتھ سے آئس کریم کا ڈبہ نازیہ کو دیا
اور بولا، یہ چاکلیٹ فلیور آئس کریم تمہارے اور عریض کے لیے، اور ندا کے لیے یہ ونیلا فلیور آئس کریم، اور تم اگلے 10 منٹ میں کافی لے کر روم میں آؤ۔ وہ عریض سے بولا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے روم میں چلا گیا۔ اور اب عریض کی شکل رونے والی ہو چکی تھی۔ اب وہ آمینہ بیگم سے بولی، تائی امی، یہ ہمدان بھائی ہر وقت کریلے چباتے ہیں کیا؟ ہر وقت کھڑوس بن کے رہتے ہیں؟ حکم تو ایسے دیتے ہیں جیسے یہ یہاں کی راجا ہوں اور ہم ان کے ملازم۔ تبھی سہانہ بیگم بولی، بس باتیں بنوا لو اس سے، یہ نہیں کہ کسی نے کچھ کہا ہے تو کام کر دیں۔ پر نہیں، صاحبزادی کی تو شکایتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ تبھی آمینہ بیگم بولی، بیٹا جلدی سے اسے کافی دے کر آؤ، اور آ کر آئس کریم کھا لینا، ورنہ پگھل جائے گی، اور اگر کافی کو دیر ہو گئی تو تمہیں پھر سے کوئی نہ کوئی سزا ملے گی۔ جی تائی امی۔ اور امی آپ تو مجھے میری امی کم اور ہمدان بھائی کی امی زیادہ لگتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں، بلکہ وہاں سے فوراً کچن کی طرف دوڑ لگا دی، کیونکہ اگر مزید وہاں رکتی تو اب امی نے اس کو ڈانٹ لگانی تھی اور کافی دینے کو بھی لیٹ ہو جاتی۔ تبھی سہانہ بیگم آمینہ بیگم سے بولی، دیکھا بھابھی آپ نے، ہمدان اپنے بھائی بہنوں کا سبھی کا کتنا خیال رکھتا ہے، اور عریض اس کی بھی ساری من پسند چیزیں لا کے دیتا ہے، لیکن اس کی تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اس کا کہنے سے پہلے ہی ساری چیزیں لا کے دیتا ہے، اور کیا ہوا اگر تھوڑا سا ڈانٹ دیتا ہے تو وہ اس کا مزاج ہی ایسا ہے، اور وہ بھلے ہی کے لیے ڈانٹتا ہے انہیں اور روک ٹوک کرتا ہے۔ اب ہمارے دشمن ہی اتنے ہیں کہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ کون کہاں سے گھات لگا کر بیٹھا ہو۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں ہمدان صاحب سبھی کا خیال بہت اچھے سے رکھتا ہے، پر اس لڑکی کی کبھی شکایتیں ختم نہیں ہوتی۔ آپ کے لاڑ پیار نے اسے اتنا سر چڑھا دیا ہے۔ تبھی آمینہ اور شبنم مسکرا دی، اور شبنم بولی، بھابھی کیا آپ بھی دھیرے دھیرے سب سمجھ جائے گی۔ اور آمینہ بولی، ہاں تو صحیح تو کہتی ہے ہماری بچی، وہ ہے ہی اتنا کھڑوس، اور کھل کر ہنس دی۔ تبھی سہانہ بولی، بھابھی آپ بھی، اچھا چلو ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ورنہ آپ تو ہم سے خفا ہی ہو جائیں گی۔ آمینہ بولی، عریض جلدی سے کافی لے کر ہمدان کے روم کے باہر پہنچی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر نوک کروں کہ واپس چلی جاؤں، تبھی ہمدان کی آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ اب وہ اندر گئی، اور وہ کافی ٹیبل پر رکھ کر جا ہی رہی تھی کہ آواز آئی، میں نے کہا تمہیں جانے کو۔ وہ واپس پلٹی اور بولی، نہیں تو پھر تم جا کیوں رہی تھی؟ سوری، وہ بامشکل الفاظ ادا کرتے ہوئے بولی۔ تمہارا کالج کیسے جا رہا ہے؟ جی صحیح جا رہا ہے۔ کوئی مسئلہ؟ جی نہیں۔ اور کالج میں کوئی شرارت مت کرنا، اور کوئی مسئلہ کھڑا مت کرنا، ورنہ تمہارے پرنسپل کا نمبر میرے پاس ہے، اور ان کے پاس میرا نمبر ہے۔ اگر تم کالج میں کوئی شرارت کرتی ہو تو وہ مجھے انفارم کریں گے، سمجھی تم؟ اور وہ جو تم نے 2 دن پہلے کالج میں کیا تھا، اس کا کیا؟ سوری، وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب سے تم صرف سنڈے کو نہیں بلکہ روز میرے آفس سے آنے کے بعد مجھے کافی دینے آؤ گی۔